بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ یہ امت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے دست حفاظت کے تحت رہے گی، یعنی اللہ اس کی حفاظت کرتا رہے گا، اور یہ امت اللہ کی پناہ اور حفاظت میں رہے گی جب تک کہ اس امت کے عالم اور قاری حکمرانوں اور ان کے بڑوں کی ہاں میں ہاں نہیں ملائیں گے، اور امت کے نیک لوگ خوشامدی بدکاروں کی صفائی پیش نہیں کریں گے، اور جب تک کہ امت کے اچھے لوگ اپنے بینیفٹ کی وجہ سے برے لوگوں کو امیدیں نہیں دلائیں گے۔ لیکن جب وہ ایسا کرنے لگیں گے، یعنی کیا کرنے لگیں گے؟ اس امت کے علماء اور قراء حکمرانوں کی ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دیں گے۔ دوسرا یہ کہ امت کے نیک لوگ خوشامد بن جائیں گے اور خوشامد کرتے کرتے بروں کی صفائیاں پیش کرنے لگیں گے، اور امت کے اچھے لوگ اپنے فائدے کے لیے برے لوگوں کو امیدیں دلاتے پھریں گے، تو پھر اللہ ان کے سروں سے اپنا ہاتھ اور حفاظت اٹھا لے گا۔ پھر ان میں جو جبار، قہار اور سرکش ظالم ہوں گے ان کو ان پر مسلط کر دے گا، جو انہیں بدترین عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور انہیں فقر و فاقہ میں مبتلا کر دیں گے، اور ان کے دلوں کو دشمنوں کے رعب سے بھر دیں گے۔ یہ حدیث عبداللہ ابن مبارک نے اپنی کتاب الرقائق میں بھی نقل کی ہے، بڑی عبرت خیز اور سبق آموز ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس امت کو اللہ کی طرف سے حفاظت و حمایت حاصل ہوتی رہے گی، لیکن چند شرطوں کے ساتھ۔ نمبر 1، اس امت کے قاری، عالم، مفتی، یہ سب حکمرانوں اور پولیٹیکل لوگوں کی ہر ہاں میں ہاں نہ ملائیں۔ معلوم ہوا کہ اگر علماء و فضلاء اور دینی مقتداء و رہبر، جن کو امت مخلص اور بے لوث خدام دین سمجھتی ہے، حق و باطل میں امتیاز کے لیے ان کے قول و فعل کو دلیل اور اتھارٹی سمجھتی ہے، یہ لوگ پولیٹیکل کھلاڑیوں اور حکمرانوں کی اچھی و بری اور صحیح و غلط ہر بات میں تصدیق تائید کرنے لگیں گے، تو امت اللہ کی حفاظت سے محروم کر دی جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ ان دنیا پرست اور عہدے پرست علماء سوء کی وجہ سے حق و باطل میں امتیاز نہیں رہے گا۔ لوگ ان کی وجہ سے حق کو حق اور باطل کو باطل نہیں سمجھیں گے، بلکہ حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھ بیٹھیں گے، اور دین سے بعد اور دوری ہو جائے گی، اور بالآخر ہلاک اور تباہ ہوں گے۔ اسی لیے اکثر علماء اسلاف نے بادشاہوں اور پولیٹیکل لوگوں کے درباروں میں حاضری اور ان کی طرف سے دیے جانے والے عہدوں اور منصبوں کے قبول کرنے کو بالکل اچھا نہیں سمجھا۔ کیوں کہ کہیں ان عہدوں اور منصبوں کی وجہ سے ان کی ہاں میں ہاں ملانے کی نوبت آ جائے اور ہم اس حدیث کا مصداق بن جائیں۔ امام ابو حنیفہ نے ابو جعفر منصور بادشاہ کی طرف سے قاضی القضات بنائے جانے کا منصب پیش کیے جانے پر اس سے انکار اسی بنا پر کیا تھا۔ مطلب جب علماء پولیٹیکل لوگوں کے ہاتھوں میں کھیلنے لگیں گے اور ان کے غلام اور مطیع و فرما بردار بن جائیں گے، ان کا کینوانسنگ کرنے لگیں گے، ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگیں گے، اور ان کی اچھی بری ہر بات میں ہاں میں ہاں اور چاپلوسی کریں گے، تو اس وقت اللہ کی حمایت و حفاظت اس امت کے سر سے اٹھا لی جائے گی۔ دوسرا یہ بتایا کہ نیک صالح لوگ
بدماشوں کی خوشامد کرتے ہوئے ان کی صفائی اور پاک بازی کی سند توثیق نہ دیں تو اللہ حفاظت کرے گا۔ اگر نیک لوگ بدماشوں کی خوشامد کی وجہ سے تعریفیں کرنے لگے تو سمجھو کہ اللہ کی حفاظت اٹھ گئی۔ جیسے بعض لوگ بڑے بڑے عہدوں اور منصبوں پر فائز لوگوں کی تعریفیں کرتے ہی رہتے ہیں تاکہ وہ لوگ خوش ہوں اور اپنا کام بن جائے، حالانکہ وہ لوگ خدا کی نظر میں گنہگار اور فساق و فجار ہوتے ہیں۔ ان کی ایسی تعریف و توصیف کی جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ بس ان سے اچھا اور بہتر کوئی آدمی نہیں۔ ان کے لیے ایسے القاب و آداب بیان کیے جاتے ہیں جیسے ابو حنیفہ زماں، غزالی وقت، ابن تیمیہ دوراں، فرید الدہر، وحید العصر، جنید وقت۔ حالانکہ ایک روایت میں تو یوں آیا کہ حضور نے فرمایا کہ جب فاسق کی تعریف کی جاتی ہے تو اللہ غضبناک ہوتے ہیں اور اس کا عرش حرکت میں آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کام سے اللہ کی مدد و حفاظت اٹھائی جاتی ہے۔ افسوس کہ بعض علماء بھی اس بدترین گناہ میں آج ملوث ہیں اور امت کے لیے ان کا یہ فعل خطرہ بنا ہوا ہے۔ تیسری شرط اللہ کی حفاظت باقی رہنے کی یہ بتائی کہ امت کے اچھے لوگ برے لوگوں کو امیدیں نہ دلائیں، یعنی شریروں کی اصلاح کے بجائے ان کی شرارتوں پر ان کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کی حرکتوں پر ان کو امید دلائیں کہ نہیں آپ کے کام سے بڑا فائدہ ہوگا، حالانکہ وہ فائدے کا نہیں، ضرر و نقصان کا کام ہے۔ صرف خوشامد اور چاپلوسی اور دنیاوی مفاد کی خاطر وہ ایسا کریں تو پھر اللہ کی حفاظت سے امت محروم کر دی جاتی ہے۔ الیکشنز کے موقعوں پر یہ صورتحال خوب دیکھنے کو ملتی ہے کہ جبے پوش، دستار پوش لوگ بھی کسی نہ کسی سیاسی کھلاڑی اور سیاست باز لیڈر کی حوصلہ افزائی اور اس کو امید دلانے میں کہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے، آپ سے امت اور ملت کو یہ فائدہ ہوگا، آپ تو یہ ہو، اس طرح لگے ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے مفاد پرستی اور چاپلوسی کار فرما ہوتی ہے۔ اس صورتحال پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اگلے جملوں میں فرمایا کہ اللہ اپنا ہاتھ امت سے اٹھا لے گا، ان پر جبار و قہار بادشاہوں اور حاکموں کو مسلط کر دے گا جو انہیں بدترین عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور ان کو فقر و فاقہ میں مبتلا کر دے گا اور ان کے دلوں کو دشمنوں کے رعب سے بھر دے گا۔ کیا آج کے دور میں امت ان سارے حالات، حوادثات کا شکار نہیں ہے؟ ظالم بادشاہوں کا تسلط بھی ہے، فقر و فاقہ بھی بہت سے جگہوں پر ہے، دشمنوں کے رعب سے قلوب بھر بھی گئے ہیں۔ اس سے چھٹکارا اسی وقت حاصل ہوگا جب کہ ان شرائط کو پورا کیا جائے جو ابھی ذکر کیے گئے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہوں تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔